خواتین و حضرات السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 14ویں باب پر غور کرنا شروع کیا تھا اور بات کچھ ادھوری رہ گئی تھی۔ ہم نے 14 آیات کی تلاوت کی تھی، لیکن ان میں سے آدھی آیات پر ہی ہم غور کر پائے تھے۔ یاد دہانی کے لیے آئیے ہم اس حوالے کی تلاوت کو ایک دفعہ پھر سن لیں۔ مقدس یوحنا کا انجیلی بیان، اس کا 14واں باب اور اس کی پہلی 14 آیات۔ انجیل جلیل میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اسے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اس کا پڑھا سنا قبول کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ دوستو، جب ہم ان آیات کی تلاوت کو سن رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا تھا کہ ہر اچھا لیڈر، ہر اچھا رہنما اپنے جانے کے بعد کی منصوبہ بندی کر کے جاتا ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو تیار کر کے جاتا ہے، نئی لیڈرشپ مقرر کر کے جاتا ہے۔ اس کو اپنے لوگوں کی فکر ہوتی ہے، اس کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے لوگ غم اور یاسیت کا شکار ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ تتر بتر بھی ہو جائیں۔ جب بزرگ موسیٰ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اب ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے اور وہ اپنے لوگوں کے ساتھ موعودہ ملک میں داخل نہیں ہو پائیں گے، تو انہوں نے اپنے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ ایک طرف انہیں موسیٰ کے بغیر زندگی گزارنی تھی۔ ابھی تک تو جو کچھ ہوتا تھا، موسیٰ ہے، پانی نہیں مل رہا، موسیٰ کے پاس چلے گئے، کھانا پسند نہیں آیا تو موسیٰ کے پاس چلے گئے، اور کوئی مصیبت آ پڑی تو موسیٰ کے پاس چلے گئے۔ اب وہ کس کے پاس جائیں گے؟ تو موسیٰ نے ایک طرف ان کو اس بات کے لیے تیار کرنا تھا کہ وہ اس کے بغیر بھی زندگی گزارنے کے قابل ہو سکیں، اور دوسری طرف ابھی تک وہ دشت میں رہتے رہے تھے، ان کو موعودہ ملک میں ایک زندگی گزارنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ تو اگر آپ استثنا کی کتاب کا مطالعہ کریں تو وہاں پر ہمیں موسیٰ کے چھوٹے چھوٹے واعظ نظر آتے ہیں، جن میں وہ اس نسل کو جو کہ موعودہ ملک میں داخل ہونے والی تھی تیار کرتا ہے۔ موسیٰ کے بارے میں ایک اور بات کہ وہ اپنا جانشین، اپنا گدی نشین بھی چھوڑ کر گیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ موسیٰ کے جانے کے بعد یشوع بن نون
اس قوم کا رہنما ٹھہرایا گیا، وہ ان کا لیڈر بنا اور وہ ان کو موعودہ ملک میں لے کر گیا۔ یسوع کو بھی معلوم ہے کہ وہ جا رہے ہیں۔ ان کے 12 شاگردوں میں سے ایک پہلے ہی ان کو چھوڑ کر جا چکا ہے۔ اب وہ باقی 11 کو اپنے بغیر ایک زندگی گزارنے کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور اس بات کے لیے بھی تیار کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس مشن کو جس کو لے کر خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تھے آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ تو یسوع نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے، باپ پر ایمان رکھتے ہو، خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ اس کو بھی کبھی نہیں دیکھا، اس پر ایمان رکھتے ہو، اب مجھے بھی نہیں دیکھو گے، مجھ پر بھی ویسا ہی ایمان رکھنا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک وعدہ فرمایا، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب جگہ تیار کر لوں گا تو تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جاؤں گا تاکہ تم بھی وہیں ہو جہاں میں ہوں۔ یہ جدائی وقتی ہے، یہ ہمیشہ کی جدائی نہیں ہے، اس لیے میں آؤں گا، میں پھر آؤں گا اپنی کلیسیا کو، اپنے لوگوں کو تمہیں لینے کے لیے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند یسوع مسیح ایک اسرائیلی گھر کی، ایک قبائلی گھر کی مثال ان کے سامنے رکھتے ہیں، جہاں پر ہر بچے کی شادی پر نئے کمرے ڈل رہے ہوتے تھے، اور پھر جب ان میں شادی ہوتی تھی تو نکاح اور رخصتی کے درمیان 1 سال کا وقفہ ہوتا تھا، جس 1 سال کے وقفے میں دلہا کو اپنی دلہن کے لیے گھر بنانا ہے، کمرے بنانے ہیں، اور جب وہ بن چکتے تھے تو دلہا جا کر اپنی دلہن کو لے آتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا جب میں جگہ تیار کر لوں گا تو میں جو تمہارا دلہا ہوں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ توما نے کہا کہاں لے کر جائے گا؟ کہاں جاتا ہے؟ ہمیں وہ راہ نہیں معلوم۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے وہ کلمہ فرمایا، میں ہوں کا چھٹا کلمہ، راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خدا تک، صداقت تک، راست بازی تک پہنچنے کا واحد وسیلہ، واحد راستہ میں ہوں، اور جو میرے وسیلے سے اس حق تک، اس صداقت تک پہنچ جائے گا، ہمیشہ کی زندگی انعام میں پائے گا، کیونکہ زندگی بھی میں ہی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ پلورلزم کی دھجیاں بکھیر دیں خداوند یسوع مسیح نے۔ ایک خدا ہے تو پھر راستہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ایک وعدہ کیا، پھر سمجھا دیا کہ یہ وعدہ پورا کیسے ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہی سب کچھ ہوگا۔ اور پھر توما سے کہا اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ مشکل باتیں کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح، شاگرد مخمصے کا، کنفیوژن کا شکار ہیں۔ فلپس بول اٹھا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ فلپس فوراً موسیٰ بن گیا۔ موسیٰ نے بھی ضد کی تھی نا کہ میں تیرا چہرہ، میں تیرا جلال دیکھنا چاہتا ہوں، اور خدا نے اسے کہا تھا کوئی انسان میرا چہرہ، میرا جلال دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ فلپس نے یسوع سے کہا ہم باپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، میں باپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنی شخصیت کی طرف اشارہ کر دیا، اے فلپس میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں کے سبب سے ہی میرا یقین کرو۔ ہم نے دیکھا کہ
خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کا ایمان بتدریج خداوند یسوع مسیح پر بڑھتا چلا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنی اسرائیل مسیح کا انتظار کر رہے تھے، وہ اس توقع میں تھے کہ مسیح اب آیا ہی چاہتا ہے۔ گلیل کے کچھ نوجوان یہودیہ کے علاقے میں گئے کیونکہ ان کو یہ خبر ملی کہ جس کا انتظار کر رہے ہیں شاید وہ آ چکا ہے۔ وہ یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس چلے گئے اور یوحنا بپتسمہ دینے والے نے ان کو خداوند یسوع مسیح کے پیچھے لگا دیا کہ دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اندریاس بھاگا گیا، اپنے بھائی کو بتایا کہ ہمیں خرستس مل گیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس نتنیل کے پاس گیا اور اس نے بھی ایسی ہی بات کی۔ اور پھر جب ہم دوسرے باب میں آتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کانا گلیل کی شادی کے معجزے کو دیکھ کر اس کے شاگرد اس پر ایمان لائے۔ شاگردوں کا ایمان خداوند یسوع مسیح پر بتدریج بڑھتا چلا گیا۔ مقدس متی کے انجیلی بیان کے 16ویں باب میں ہم پطرس کو دیکھتے ہیں یہ اقرار کرتے ہوئے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ اب مسیح تو مان لیا، یہاں تک تو بات آ گئی کہ شاگردوں نے یہ مان لیا، وہ اس بات پر ایمان لے آئے کہ یسوع ہی مسیح ہیں، لیکن یسوع خدا ہیں ابھی وہ اس بات پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا راہ اور حق، اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حق صرف اور صرف خدا کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے وہی لقب، وہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا، اور وہ اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ میں اپنی ذات میں الوہیت رکھتا ہوں۔ لیکن شاگرد ابھی تک اس بات پر ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور شاید اسی وجہ سے فلپس نے پوچھ لیا باپ کو ہمیں دکھا، ہمیں یہی کافی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کو یہ سکھانے کی غرض سے کہ وہ صرف اور صرف انسان نہیں، صرف اور صرف خدا کے مسیح نہیں، بلکہ خود خدا ہیں، فلپس سے کہا میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا کوئی اور شخصیت اس دنیا میں یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ میں اور باپ، میں اور خدا ایک ہیں؟ یہ بات صرف وہی کہہ سکتا ہے جو ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا اور جو خود خدا تھا۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ فلپس کیا تو نے ابھی تک مجھے نہیں جانا؟ اور اگر مجھے نہیں جانا تو پھر تو نے باپ کو بھی نہیں جانا۔ یہ بہت بڑا سکم تھا، یہ بہت بڑا گیپ تھا ان کے ایمان میں، جس کو خداوند یسوع مسیح جانے سے پہلے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یاد ہے کہ جب توما کے اصرار پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے تھے کہ اے توما دیکھ، انگلی ڈال کر دیکھ لے میرے زخموں میں، تو پھر توما کے منہ سے دفتن نکلا اے میرے خداوند، اے میرے خدا، اے میرے مالک اور اے میرے خدا۔ کتنا خوبصورت یہ اقرار ہے جس کو ہم آگے چل کر اسی انجیلی بیان میں پڑھیں گے۔ اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ جب خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو تب شاگردوں نے یہ مانا اور اس بات پر ایمان لائے کہ مسیح حقیقتاً ہیں کون۔ ہم نے بات شروع کی تھی وعدے سے، ایک وعدہ جو خداوند یسوع مسیح نے کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ یہ وعدہ کیسے پورا ہوگا۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح اب اس گیپ کو
پورا کرنے کی، اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان کے شاگردوں کے ایمان میں پایا جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح اپنی شخصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور ان کو بتا رہے ہیں کہ حقیقت میں وہ ہیں کون۔ اور کیا خوبصورت الفاظ ہیں، کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ تم مجھے اور میرے باپ کو جدا نہیں کر سکتے۔ میں اس میں ہوں، وہ مجھ میں ہے، وہ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ تم تو ہمیشہ سے میرے ساتھ رہے ہو، تم نے تو سارے معجزات دیکھے ہیں، تم نے تو میری ہر تعلیم کو سنا ہے، تم نے تو مجھے دعا کرتے ہوئے بھی سنا اور پھر اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں دعا کرنا سکھا دے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ میں اور باپ ایک ہی ہیں؟ اب جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم کے وسیلہ سے ان کے ایمان کے اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کی تو اس کے بعد ان کو اختیار بھی دے دیا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یہ باب شروع ہوا تھا ایک وعدے کے ساتھ اور ایک وعدے ہی پر ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دے دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، کیا تم یہ ایمان نہیں رکھتے کہ میں اور باپ ایک ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میرا یقین کرو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو میرے کاموں ہی کو دیکھ لو، کیا وہ کسی انسان کے کام ہیں؟ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اختیار دے دیا کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے وہ بھی ایسے ہی کام کرے گا، بلکہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بڑا کام ہے جو خداوند یسوع مسیح نے خدا ہوتے ہوئے نہیں کیا جو ہم کر سکتے ہیں؟ میرا ذہن تو معوف ہو جاتا ہے، میرے ذہن میں تو کوئی ایسی چیز نہیں آتی جو میں خداوند یسوع مسیح سے بڑھ کر سکتا ہوں۔ مردے زندہ کرنا تو وہ تو خداوند یسوع مسیح نے کر دیا، بدروحوں کو بھگانا وہ تو خداوند یسوع مسیح نے کر دیا، بیماروں کو شفا دینا وہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح نے کر دیا اور ہم سے بہت بہتر انداز میں کر دیا۔ غالباً یہاں پر بات ہو رہی ہے پیمانے کی۔ خداوند یسوع مسیح شاید یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں نے تو اسی خطہ زمین میں ملک فلسطین میں رہ کر خدمت کی اور یہاں کے رہنے والوں کو خداوند کا کلام سنایا، جس میں سے زیادہ تر یہودی تھے اور ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، لیکن تمہیں جانا ہوگا دنیا کی انتہا تک، اور تمہارا کلام سن کر اور بہت سارے لوگ ایمان لے کر آئیں گے۔ تو غالباً خداوند یسوع مسیح کے ذہن میں پیمانہ تھا، کوئی کام نہیں تھا بلکہ پیمانہ تھا کہ میں تو بہت تھوڑے سے لوگوں کو خدا تک لا سکا، اپنے باپ تک لا سکا، لیکن تم جب دنیا کی انتہا تک جاؤ گے تو پھر ایک خلقت خدا کے پاس آ جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ پینتیکوست کے بعد کیا ہوا، پہلے 3000 اور پھر 5000 اور پھر اس طرح سے کلیسیا کا شمار بڑھتا چلا گیا۔ یہ ہے وہ بڑا کام جو ہم کر رہے ہیں، جس کو خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑے چھوٹے پیمانے پر کر کے دکھایا تھا۔ تم
بہت سارے لوگوں کے لیے زندگی کا سبب بنو گے، تم بہت سارے لوگوں کو راہ تک لے کر آؤ گے، اور وہ راہ ان کو حق تک پہنچائے گی، اور پھر وہ ہمیشہ کی زندگی پا جائیں گے۔ سکوپ کی بات ہو رہی ہے، پیمانے کی بات ہو رہی ہے، جو کہ بہت وسیع ہوگا خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے لیے۔ اور خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جا رہا ہوں۔ میں ایک اور ذمہ داری پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے لوگوں کو خدا تک لانے کی ذمہ داری اب تمہاری ہے۔ تم نے لوگوں کو خدا تک لے کر آنا ہے۔ تو دوستو، خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں ایک دوسرا کام کرنے جا رہا ہوں، تمہیں اس دنیا میں رہ کر وہی کچھ کرنا ہے جو میں نے کیا۔ تم نے اوروں کو مجھ تک لے کر آنا ہے، اس راہ تک لے کر آنا ہے، اور وہ تم اس پیمانے سے بہت بڑھ کر کرو گے جس پیمانے پر میں نے یہ کام کیا۔ اور یہ کام کرنے کے لیے ایک اور وعدہ کر لیتا ہوں تمہارے ساتھ، ایک اور پریویلیج تمہیں دے دیتا ہوں، ایک اور استحقاق تمہیں دے دیتا ہوں۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ بلینک چیک دے دیا خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، مجھے، آپ کو۔ میرے نام سے جو کچھ بھی مانگو گے میں تمہارے لیے وہی کروں گا۔ کام بڑا ہے، اس لیے وعدہ بھی بڑا ہے۔ جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ لیکن کیا یہ بلینک چیک ہے؟ کم از کم بہت سے مبلغ، بہت سے مبشر، بہت سے مفسر یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جو چاہیں وہ ہو سکتا ہے یسوع کے نام میں۔ لیکن شاید یہ تفسیر صحیح نہیں ہے، کیونکہ بیچ میں خداوند یسوع مسیح نے ایک شرط عائد کر دی۔ میں 13ویں آیت دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ جب یہ بڑے کام کرنے نکلو گے، جب خدا کا اور میرا مشن پورا کرنے کے لیے نکلو گے اور دوسری قوموں کو مجھ تک لے کر آؤ گے، ان کو شاگرد بناؤ گے، اس کام کو کرنے کے لیے جو کچھ چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ میں گھر بیٹھ کر خدا سے فرمائشوں پر فرمائشیں کرتا رہوں اور کہوں کہ اے خداوند تو نے تو خود کہا تھا کہ میرے نام سے جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں مل جائے گا، اب یہ بڑی گاڑی مجھے کیوں نہیں مل رہی، اپنا ہوائی جہاز مجھے کیوں نہیں مل رہا، ایک 2000 گز کا مکان مجھے کیوں نہیں مل رہا۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ وعدہ ان تمام چیزوں کے لیے نہیں تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہاں، میرے باپ کو جلال دینے کے لیے، اس کے نام کو جلال دینے کے لیے نکلو گے تو اس کے لیے جو کچھ درکار ہوگا وہ تمہیں مل جائے گا۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ آج کے دور میں جہاں خوشحالی کی انجیل کا بہت پرچار کیا جا رہا ہے، The Health and Wealth Gospel، وہ ایسی ہی آیتوں کو بنیاد بنا کر لوگوں کو ورغلاتے ہیں کہ یہ سب ہمارا حق ہے، ہم اپنا حق کلیم کر سکتے ہیں، ہم اپنا حق چھین سکتے ہیں خدا سے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہیں ہی ہماری۔ یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ ضرور کیا کہ میرے نام سے جو چاہو گے وہ تم کو مل جائے گا، لیکن کیا اس سے میرے باپ کے نام کو جلال مل رہا ہے؟
یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح کو آزمانے کے لیے جب ابلیس آیا تو وہ خداوند یسوع مسیح کو ایک اونچے پہاڑ کی چوٹی پر لے گیا اور اس دنیا کی ساری شان و شوکت اسے دکھائی، ساری بادشاہتیں، سارا مال و دولت، زر و جواہر، سب کچھ خداوند یسوع مسیح کو دکھایا، اور خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو یہ سب کچھ تجھے مل جائے گا، تو کیوں مشکل راستے پر چلنا چاہتا ہے؟ اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے کہا تھا، اے شیطان دور ہو، مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ابلیس ہمیں اس جال میں بڑی آسانی سے پھنسا سکتا ہے۔ ہم وہ چیزیں کیوں نہ مانگیں جو ہمارے تعیش کے لیے ضروری ہیں، ہم وہ چیزیں خدا سے کیوں نہ مانگیں جن سے ہماری زندگی آسان ہو سکے۔ خداوند یسوع مسیح نے ایسا نہیں کہا، اس نے کہا جب نکلو گے، جب میرے باپ کے نام کو جلال دینے کے لیے نکلو گے، جب اوروں کو خدا کی بادشاہی میں لانے کے لیے نکلو گے، جن کے لیے میں اوپر مکان تعمیر کروا رہا ہوں گا، تو تب جو کچھ تمہیں درکار ہوگا وہ مانگ لینا، مل جائے گا۔ کوئی روح کی نعمت چاہیے اس کام کو پورا کرنے کے لیے، مل جائے گی۔ کوئی مال پیسہ چاہیے اس کام کو کرنے کے لیے، مل جائے گا۔ کوئی ساتھی درکار ہیں اس کام کو کرنے کے لیے، وہ بھی مہیا ہو جائیں گے، صرف مانگنے کی ضرورت ہے۔ لیکن کن کو ملے گا؟ جو خدا کے نام کو جلال دینے کے لیے اپنے گھر سے نکلیں گے۔ تو بات شروع ہوئی تھی وعدے سے اور ختم ہوئی آ کر ایک وعدے پر۔ ایک وعدہ یہ تھا کہ ابھی تو میں جا رہا ہوں، لیکن یہ جدائی وقتی ہے، میں پھر آؤں گا، اور جب آؤں گا تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اور پھر ہم ایک ہی جگہ رہیں گے، اور پھر ہمیں کوئی آپس میں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکے گا۔ وہ میری بادشاہی ہوگی، یہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا تھا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ وہاں تک پہنچنا بہت آسان ہے، ایک ہی راستہ جاتا ہے، کوئی بھول بھلیاں نہیں ہیں، ایک ہی راستہ ہے، بھٹکنے کا امکان نہیں ہے۔ وہی راستہ ہمیں، وہی راہ ہمیں حق تک، صداقت تک، سچائی تک پہنچاتی ہے، وہی راہ ہمیں خدا تک پہنچا سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس صداقت کو پالیں گے، اس راست بازی کو پالیں گے جو خدا کی راست بازی ہے، جو مسیح کے وسیلہ سے مفت مل جاتی ہے، تو پھر ہمیشہ کی زندگی ہمارا انعام ہے۔ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورت تعلیم دے دی اپنے شاگردوں کو کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہی ہیں، میں خدا ہوں۔ دوستو، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اگر خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں ہم اس سے آگے کی آیات پر غور کریں گے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں اپنی پہچان عطا کرے، خدا ہمیں اس ایک راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے جو حق تک لے کر جاتا ہے، کیونکہ اگر خدا ایک ہے تو اس تک پہنچنے کا وسیلہ، اس تک پہنچنے کا راستہ بھی ایک ہی ہوگا۔ آمین۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔